وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قیام لیلۃ القدر من الایمان. باب قیام لیلۃ القدر من الایمان. باب قیام لیلۃ القدر من الایمان. اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بار عرض کر دیا گیا کہ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حدثنا ابو الیمانی، یہ ابو الیمان حکم ابن نافع ہیں. یہ سند یہ ان کا نام کئی بار نہیں بلکہ بار بار آ چکا ہے. اخبرنا شعیب، یہ بھی شعیب ابن ابی حمزہ حمصی ہیں، ان کا نام بھی بار بار آ چکا ہے. قال حدثنا ابو الزنادی، یہ ابو الزناد عبد الرحمن ابن زکوان ہیں، ان کا نام بھی کئی بار آ چکا ہے. عن الاعرجی، یہ عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. دیکھو حدیث پاک تو ایسی ہے جو آپ نے بار بار سنی ہوئی ہے، البتہ اس میں کچھ چیزیں قابل غور ہیں علمی انداز کی، اور وہ یہ ہے کہ ایماناً اور احتساباً یہ منصوب کیوں ہے. تو دیکھو ایماناً کو حال بھی بنایا ہے، ایماناً کو مفعول لہو بھی بنایا ہے، تمیز بھی بنایا ہے، اور مفعول مطلق بھی بنایا ہے. اور جب ان میں سے کچھ بھی بنایا جاوے گا تو معنی قریب قریب ایک ہی ہوں گے. اس واسطے ہم اس میں زیادہ تکلف کیے بغیر ان کو مفعول لہو قرار دیتے ہیں، ایماناً اور احتساباً کو مفعول لہو قرار دیتے ہیں، اور مفعول لہو ہونے کی صورت میں معنی بالکل واضح ہو جائیں گے اور باب سے مناسبت بالکل صاف ہو جائے گی. اب ترجمہ اس طرح کریں گے جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کی وجہ سے، ایمان کے سبب سے اور ثواب کی وجہ سے اور ثواب کی امید کی وجہ سے کھڑا ہوا، یہ ترجمہ ہو جائے گا. اب چونکہ لیلۃ القدر میں قیام یعنی لیلۃ القدر میں عبادت، یہ اس کا سبب، اس کا داعیہ ایمان ہے، اس کا سبب اور اس کا داعیہ اللہ کے مقرر کردہ ثواب کا حاصل کرنا ہے. اس واسطے یہ ایمان ہے، یعنی قیام لیل ہی ایمان ہے. جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قیام عمل کو ایمان قرار دیا ہے، عمل کو ایمان قرار دیا ہے، تو ایسے ہی یہاں پر قیام لیل کو ہی ایمان قرار دیا، چونکہ وہ اس کا داعیہ اور سبب ہے، بس ایمان ہی ہے وہ، یہ ہے. اور یہی مطلب ہے قیام لیلۃ القدر من الایمان کا. تو یوں بھی تعبیر کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مصنف علیہ رحمہ اس سے اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں کہ ایمان ہی کو یعنی قیام لیل ہی کو ایمان قرار دیا جاوے. ہاں ایمان کا جز اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس کا داعیہ، اس کا سبب چونکہ ایمان ہے. اور بھائی ہم جو کہتے ہیں وہ بات بالکل واضح ہو جاوے گی کہ داعیہ اور سبب یعنی ایمان کا اثر ہے، سبب ہے نا وہ،
ایمان سبب ہے، وہ مسبب ہے، وہ اس کا اثر ہے، یعنی قیام اللیل اس کا اثر ہے۔ تو ہماری بات اس سے اور زیادہ آسانی سے ثابت ہوگی کہ ایمان کا اثر ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اور باب قیام اور لیلۃ القدر، قیام لیلۃ القدر من الایمان میں یہی بتانا مقصود ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب سمجھیے گا، یہ تو حدیث الباب سے اس کی مناسبت بھی معلوم ہو گئی، اور یہ سبب اس کے ترجمہ بھی معنی مطلب بھی بہت اچھے طریقے سے واضح ہو گیا۔ اب سمجھیے گا کہ ایماناً و احتساباً کی قید یہی نہیں آئی، بلکہ بہت سارے اعمال میں ایماناً اور احتساباً کی قید آئی ہے۔ تو دیکھو، جس عبادت کا داعیہ اور سبب، داعیہ اور سبب کا مطلب ہے غرض، یعنی جس وجہ سے آپ وہ عبادت کر رہے ہیں، جس غرض کے لیے وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ ایمان ہو، اور جس کا داعیہ اور غرض اللہ کا مقرر کردہ ثواب حاصل کرنا ہو، وہی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ یہ اس کا داعیہ، اس کا سبب کوئی اور دوسری چیز نہ ہو، ایمان اور احتساب کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہ ہو، یہ ہے بس حدیث پاک کا مغز، اور حدیث پاک کا گویا کہ عبارت النص یہی ہے کہ قیام ہو، اور قیام ایمان کے داعیے سے ہو۔ اور ایمان کا داعیہ یہ کیا کہ یہ ایمانی عمل ہے، میں مومن ہوں، یہ ایمانی عمل ہے، میں صاحب ایمان ہوں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہے۔ اور ثواب کی امید تو آپ جانتے ہی ہیں، آپ سمجھتے ہی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی اس کے اندر اجر و انعام رکھا ہے، وہ اجمالاً اس کا تصور کر لیا جاوے بہت کافی ہے، اور یہی اخلاص ہے، اور یہی عبادت کی روح ہے، یہ سمجھ لیجیے گا آپ بس۔ اور غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ بات ہو ہی گئی۔ بس یہاں پر اتنی بات سمجھ لیجیے گا آپ کہ ایک بات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی وہ، اور بیان کر رہا ہوں ضرور میں۔ ہاں، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری فرماتے ہیں کہ گناہ 3 ہیں، نہیں گناہ 4 ہیں، گناہ 4 ہیں۔ ایک تو انہوں نے قرار دیا ہے معصیت، نافرمانی، اور دوسرا انہوں نے قرار دیا سیئہ، اور تیسرا قرار دیا خطیئہ، اور چوتھا ذنب۔ ان 4 گناہوں میں سب سے آخر میں جو ہے ذنب، یہ سب سے ہلکا ہے، اور اس میں یہ سب سے پہلے ہے معصیت، وہ سب سے بڑا ہے، یہ ترتیب ہے۔ اور وہ یوں فرماتے ہیں کہ عبادات سے ذنب معاف ہوتے ہیں، ذنب معاف ہوتے ہیں، ذنوب معاف ہوتے ہیں، اور اس سے اوپر کے جو درجات ہیں 3، ان میں سے کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور یہ بات انہوں نے فرمائی ہے۔ مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ مجھے یوں سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات جب صاف صاف موجود ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سیئہ معاف نہیں ہوتے، سیئہ معاف نہیں ہوتے، یہ۔ اور اسی طریقے سے خطیئہ کے معنی آتے ہیں چوک، اور انشاءاللہ کسی مقام پر اس کی بحث آئے گی، تو خطیئہ سے مراد صغائر ہی ہیں۔ اس لیے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں، میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ معصیت جو گناہ کبیرہ ہے وہ تو معاف نہیں ہوتا، ہاں سیئہ بھی معاف ہو جاتا ہے، خطیئہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اور ذنب بھی معاف ہو جاتا ہے۔ میری سمجھ میں تو بات یہ آئی ہے، میری سمجھ میں تو یہ بات آئی ہے۔ اور اس سے آگے کہیں بھائی مجھے کچھ ملے گا میں آپ کو بتا دوں گا، چونکہ صحیح بات یہ ہے کہ میری عادت یہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں کوئی بات ڈالتا بھی ہے اور کتاب سے میں کوئی بات سمجھتا بھی ہوں، تو جب تک اکابر کے یہاں اس کی تائید نہ مجھے مل جاوے، اس وقت تک میں اس کو جزم کے ساتھ بیان نہیں کرتا۔ یہ ہے، اس واسطے وہ جو بات مجھے ملی تھی وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی، اور اس پر جو مجھے شک تھا
وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ بھی تلاش کیجئے، میں بھی تلاش کروں گا، جب کوئی بات آئے گی تو تفصیل سے آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا۔ یہ ہوگا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ یقم یہ تو مضارع ہے اور غفر لہ یہ ماضی ہے۔ تو دیکھو اگرچہ نحو میں آپ نے وہی 4 صورتیں پڑھی ہیں کہ شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں، شرط اور جزا دونوں ماضی ہوں، اور شرط مضارع اور جزا ماضی ہو، شرط ماضی اور جزا مضارع ہوں، تو اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نحو میں اور کلام عرب میں یہ 4 صورتیں درست ہیں۔ ہاں، لیکن کچھ حضرات یوں فرماتے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ مضارع شرط ہو اور ماضی جزا ہو، یہ بہتر نہیں ہے، تو پھر وہ اس پر اشکال کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک تو یہ ہے کہ یہ دوسری روایات میں مضارع کے ساتھ بھی ہے، یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یوں بھی ہے۔ اور بہرحال عام بات تو یہ ایسی نہیں ہے، ایک کوئی مخصوص کسی کا قول ہوگا، کسی کی رائے ہوگی، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، ایسا کہیں نہیں ثابت ہوا ہے۔ اب رہ جاتا ہے ما تقدمہ، تو ما تقدمہ کا مطلب عرض یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس عمل سے پہلے آج تک جتنے بھی گناہ آپ نے کی ہے وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ یہ ذنب اور ذنب کا مرتبہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا۔ یہ اب رہا یہ سوال کہ آدمی اور خاص طور سے صلحاء ایسے بہت سے اعمال کرتے رہتے ہیں جن سے ان کے سالوں کے پہلے اور سالوں کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایسے بہت سارے اعمال کرتے رہتے ہیں وہ کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ممکن ہے کہ انسان لگاتار کچھ ایسے اعمال کرے جس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب اس کے دل میں گناہ ہوئیں گے نہیں تو معاف کیا ہوگا؟ یہ ہے۔ تو یہ اشکال بڑا مشہور ہے، اور اشکال کرنے والا یہی سمجھ کر اشکال کرتا ہے کہ اس کا جواب مشکل ہے، اس کا جواب ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا جواب بہت آسان ہے۔ اس کا جواب 2 ہیں۔ نمبر 1، اگر صغائر گناہ اس کے نہیں ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس عمل کی برکت سے کبائر میں تخفیف ہوگی، کبائر میں تخفیف ہوگی، اور گویا کہ کبائر صغائر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور یہ اس معنی عرض کر رہا ہوں میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھتی جاوے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑھتی جاوے گی تو گناہ جو ہے ہلکا پڑتا چلا جاوے گا، اللہ کی نگاہ میں ہی ہلکا پڑتا چلا جاوے گا، جیسا کہ محبوب کا محبوب کے ساتھ برتاؤ کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ہے، تو ممکن ہے یہ کہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاویں، گناہ صغیرہ میں تبدیل ہو جاویں، اور رفتہ رفتہ یعنی پھر دوسرے عمل سے پھر تیسرے عمل سے وہ گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاویں۔ یہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر گناہ نہیں ہے صغائر ہی معاف ہوتے ہیں، اور صغائر نہیں ہیں تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے۔ اور یہ جو قاعدہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر معاف نہیں ہوتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ جیسا کہ اکثر و بیشتر آیتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے معاف ہونے کے واسطے توبہ شرط ہے، توبہ شرط ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ قانون کا پابند ہی رہے، بلکہ قانون الگ ہوتا ہے اور شاہی رعایت مراحم خسروانہ الگ ہوتے ہیں۔ اگر وہ مراحم خسروانہ سے کبائر بھی بخش دے تو ممکن ہے۔ اسی واسطے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر گناہ صغائر نہیں ہیں تو کبائر میں تخفیف ہو جاوے۔ یہ ہے۔ دیکھو اس پر میں نے تفصیل سے کلام کیا، چونکہ ابھی انشاءاللہ العزیز لگاتار یہ حدیث آ رہی ہے کئی بار، تو وہاں پر پھر اس پر کلام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ باب الجہاد من الایمان۔ دیکھو اس میں ہم اور کسی بات پر گفتگو نہیں کرتے، جو گفتگو آپ کے سامنے
یہاں جو گفتگو یہاں ہے وہ بار بار آپ کے سامنے آ چکی ہے، بس مسئلہ یہاں پر ہم جہاد کا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر سب سے پہلے میں اس کے اصطلاحی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی عرض کر دوں تو دیکھو، جہیدہ یجہد جہدن و جہادن و جہودن، ان سب کے معنی آتے ہیں محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ ہے۔ اور اس کے اصطلاحی معنی آتے ہیں اعدائے اسلام یا باغیوں سے مسلح تصادم، بلکہ صحیح بات یہ ہے مسلح جد و جہد کہہ لو آپ، مسلح جد و جہد یا مسلح تصادم ہے، تو بہرحال مسلح تصادم کی بجائے مسلح جد و جہد کہیے، یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے۔ اب آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاد کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ لہذا کہیں یہ اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا اور کہیں یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوگا، تو جہاں پر یہ لغوی معنی میں استعمال ہو وہاں پر جہاد کے اصطلاحی جہاد کی جو فضیلتیں ہیں وہ منطبق کرنا صراحتاً تحریف ہے احادیث میں، اور وہ صراحتاً تحریف ہے قرآن پاک میں اور تفسیر میں، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے، ڈرنا چاہیے اس بات سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور دیکھو، اس کی میں آپ کے سامنے ایک دلیل رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر صلاۃ ہے، اس کے معنی آپ نے دعا کے بھی پڑھے ہیں، اور اس کے معنی آپ نے درود بھیجنے کے بھی پڑھے ہیں، اور اس کے معنی نماز کے بھی ہیں۔ ان تین معنوں میں یہ بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم نماز کے فضائل درود پر منطبق کرنے لگے تو ظاہر بات ہے کہ بالکل غلط ہے، اور اگر ہم صلاۃ کے فضائل دعا پر منطبق کرنے لگے تو ظاہر بات ہے کہ بالکل غلط ہے، اور ہم درود کا اور نماز کا اور دعا کا اور نماز کا ایک حکم قرار دینے لگے، ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجے کی جہالت ہے۔ جس طرح سے یہ اعلیٰ درجے کی جہالت ہے، اسی طریقے سے جہاد لغوی اور جہاد اصطلاحی میں فرق نہ کرنا یہ اعلیٰ درجے کی جہالت ہے، چاہے اس کو کسی نے بھی کیا ہو، کتنا بڑا شیخ، کتنا بڑا محدث، کتنا بڑا مفسر، کتنا بڑا بزرگ کر رہا ہو، بہرحال ہمارے لیے کسی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے، ہمارے لیے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، یہ رکھ دیجیے گا آپ۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات سمجھیے گا آپ، یہ تو فرق کرنا ہو ہی گا کہ یہ تو فرق کرنا ہو ہی گا کہ یہاں لغوی معنی میں ہے، یہ یہاں پر یہ اصطلاحی معنی میں ہے، یہ فرق تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں، تو جہاں یہ مجاہدے کے معنی میں آتا ہے، مجاہدے کے معنی میں آتا ہے، عام طور سے وہ مجاہدہ من نفس مراد ہوتا ہے، اور ایک جہاد تو وہ مسلح تصادم اور مسلح جد و جہد، مسلح کارروائی کے معنی میں آتا ہے۔ اب جہاد کے فضائل مجاہدے پر اور مجاہدے کے فضائل جہاد پر منطبق نہ کیا جانا۔ اگر ہم مجاہدے کے فضائل جہاد پر منطبق کرتے ہیں تو اس سے جہاد کی حیثیت گھٹ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر جہاد کے فضائل ہم دوسرے اعمال پر منطبق کرنے لگتے ہیں تو شریعت کا منشا بدل جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مجاہدہ بالنفس یہ جہاد مسلح جہاد سے مقدم ہے، اور مجاہدہ بالنفس یہ مسلح جہاد مسلح کار جد و جہد سے ہی کیا، یہ ہر چیز پر مقدم ہے، ہر عمل پر مقدم ہے مجاہدہ، اس لیے کہ جب تک مجاہدہ نہیں ہوتا اس وقت تک ایمان کی حقیقت انسان کے اندر نہیں اترتی، اور اس وقت تک آدمی صحیح معنی میں متقی اور پرہیزگار نہیں بنتا۔ اسی واسطے جہاد نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ مجاہدہ بالنفس نہ ہو جائے۔ ٹھیک، اب اس پہ تھوڑا سا کلام اور سن لیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجاہدے کو جہاد اکبر فرمایا ہے اور جہاد کو جہاد اصغر فرمایا ہے تو یہ بعض حیثیت سے فرمایا ہے۔
جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جہاد بھی حقیقی معنی میں اس وقت تک جہاد نہیں ہوتا جس وقت تک کہ مجاہدہ نہیں ہوتا. جب تک آدمی مجاہدے کا عادی نہیں ہوگا تو جہاد کی مشقتیں کیسے برداشت کرے گا؟ جب تک آدمی مجاہدے کے ذریعے اپنے اندر احسان، اخلاص، احتساب کا جذبہ پیدا نہیں کر سکے گا، اس وقت تک کیا جہاد ہوگا؟ وہ اس وقت تو پھر وہ دنیا داروں کی طرح ملک گیری اور شہروں پر لوٹنا اور شہروں پر قبضہ کرنا، بس وہی رہ جائے گا. ایک بات اور سمجھیے گا. مثال کے طور پر حدیث پاک ہے، مشکات شریف میں بھی آئی ہے وہ کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ. تو یوں سمجھ لیجیے گا کہ فی سبیل اللہ سے بھی جہاد ہی مراد ہوتا ہے اکثر و بیشتر مقامات پر. فی سبیل اللہ سے بھی جہاد ہی مراد ہوتا ہے اکثر و بیشتر مقامات پر. تو یوں سمجھیے گا کہ طلب علم اور جہاد فی سبیل اللہ دونوں ایک نہیں ہو گئے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کے تمام فضائل طلب علم پر منطبق نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یوں سمجھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کی اہمیت بتانے کے واسطے اس کو جہاد کے ساتھ لاحق کر دیا. اور بعض صورتوں میں کہہ لیجیے گا یا یوں کہہ لو طلب علم پر اللہ تبارک و تعالی جہاد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، لیکن وہ جہاد نہیں ہوتا. اور جہاد کے مختلف ثواب ہیں. اب کون سا ثواب عطا فرماویں گے وہ اللہ بہتر جانے. بس یہ چند باتیں تھی جو ضروری تھی بہت میرے اعتبار سے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دی. اب آگے چلتے ہیں. حرمی ابن حفص، یہ بھی کچھ دن پہلے بھی آیا تھا اور یہ بتلایا گیا تھا آپ کو کہ یہ حرمی اگرچہ اس میں منصوب معلوم ہوتا ہے لیکن یہ اس میں منصوب نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے. قال حدثنا عبد الواحد، یہ عبد الواحد عبدی ہیں، ان کا کچھ اور بھی نام تھا بتایا تھا. عبد الواحد ابن زیاد، یہ آ چکا ہے ان کا پہلا نام. عبد الواحد ابن زیاد عبدی ہیں. اور عمارہ، یہ عمارہ ابن قعقاع کوفی ہیں. عمارہ ابن قعقاع کوفی ہیں. اور ابو زرعہ ان کا نام حرم بتایا گیا ہے، حرم، اور ان کا نام جریر بھی بتایا گیا ہے. تو ابو زرعہ ابن عمرو ابن جریر قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ عز وجل. انتدب یہ باب افتعال سے ہے، اور باب افتعال کی خاصیت ہے مطاوعت. مطاوعت کی میں تفسیر اس وقت نہیں کر سکوں گا، وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن مثال سمجھا دوں گا. میں اس کا مثال سے سمجھا دوں گا. ندبا یندب ندبن، اس کے معنی ہے بلانا. ندب زید فانتدب عمر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید نے بلایا تو عمر نے اس کے بلانے کو قبول کر لیا، یہ مطلب ہوگا. تو اس معنی کو یہاں پر لینے میں کوئی تھوڑی دشواری ہے، مفہوم اچھی طرح سے واضح نہیں ہوتا. اس واسطے یہاں اس کے معنی اسی سند کے ساتھ ایک دوسری حدیث میں اس کے معنی یہاں تضمنہ کے معنی میں تضمنہ کا لفظ ہے، اور یہاں تکفلہ کا لفظ ہے، تکفلہ کا لفظ ہے. لہذا ہم یہاں پر تکفلہ یا تضمنہ کا معنی کر لیں تو بات بالکل آسان ہو جاتی ہے. اور تکفلہ اور تضمنہ کا مطلب کفیل ہونا، ذمہ دار ہونا، گارنٹر ہونا، گارنٹی لینا، یہ تکفلہ اور تضمنہ کے معنی ہوئے ہیں. تکفلہ اور تضمنہ کے معنی ہوئے ہیں. تو انتدبہ کے جو معنی ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، مفہوم تھوڑا سا مشکل، اتنا واضح نہیں ہوگا. اور تکفل اور تضمنہ کے معنی میں بات بالکل واضح ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ جو شخص اس کے راستے میں نکلے گا یا جو شخص اس کے راستے میں نکلا، ایک بات ہوگی. اور یہاں پر فی سبیل ہی دیکھو، سبیل اللہ، اس کے معنی عام طور سے جب نصوص میں آپ غور فرماویں گے تو دو معنی آئیں گے. ایک معنی اس کے آئیں گے جہاد کے،
اور ایک معنی اس کے آئیں گے رضا اللہ، رضا اللہ۔ جہاد جو بالکل ظاہر ہے، فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو کام اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیا جائے۔ تو یہاں پر من خرج فی سبیلہ یہ جہاد کے معنی میں ہے، جہاد کے معنی میں ہے۔ تو جو شخص اس کے راستے میں نکلا یعنی جہاد کے لیے نکلا۔ یہاں پر ایک بات میں اور بتلاؤں، دیکھو تلبیس یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ تلبیس یہ تو منافقین کی شان ہے، منافقین کی خصلت ہے۔ تو ایسے الفاظ استعمال کرنا جن سے تلبیس ہو، ہجرت، نصرت، فی سبیل اللہ کا راستہ وغیرہ، یہ کہنا کچھ مراد کچھ لینا، مراد کچھ لینا، عوام سامعین پر کچھ اور تاثر چھوڑنا، یہ سب التباس تلبیس ہے، تلبیس۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، بات بالکل صاف ہونی چاہیے۔ لا یخرجہ الا ایمان بی او تصدیق برسولہ، نہیں نکالتا اس کو مگر مجھ پر ایمان یا میرے رسولوں پر، یا میرے رسولوں کی تصدیق یا میرے رسولوں پر ایمان۔ دیکھو ایمانم بھی کہو یا تصدیق برسولی کہو یا ایمان برسولی کہو، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ہمارے ہاں ایمان کا معنی بھی وہی ہے اور تصدیق کا معنی بھی وہی ہے۔ تو یہاں مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں پر ایمان ہی اس کو نکالتا ہے۔ دیکھو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، بس ایک اشکال اس پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں لفظ او ہو جیسا کہ ہمارے اس نسخے میں ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان باللہ الگ ایک چیز ہے اور تصدیق برسولی الگ ایک چیز ہے، یہ ہے۔ تو دونوں ایک چیز نہیں ہے بلکہ دونوں الگ الگ چیز ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے اس سے۔ لیکن اگر یہی اشکال ہے تو کوئی بات نہیں ہے، او کے نسخے کو آپ چھوڑ دیجئے گا اور آپ واو کے نسخے کو لے لیجئے گا۔ ایک واو کا نسخہ بھی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ۔ اور دوسری ایک بات سمجھ لیجئے گا، او کو صرف منافات کے واسطے لینا اور یہ سمجھنا کہ ایمان باللہ اور تصدیق بالرسل یہ الگ الگ چیز ہیں، یہ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ عرف میں خطاب میں عام طور سے اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب یہ دونوں چیزیں ایک ہوں اور جب یہ دونوں چیزیں متلازم ہوں۔ مثال کے طور پر میں کہوں مولوی شمشاد کو کہ 1000 روپے آپ مجھے دے دینا یا مولوی ارشد کو دے دینا، تو کیا مطلب مجھے دینا وہ مولوی ارشد کو دینا ہے، مولوی ارشد کو دینا وہ مجھے دینا ہے، تو یہ ہے مجھے دے دینا یا اس کو دے دینا، تو یہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس وقت دونوں کا اتحاد اور تلازم سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم او کو بھی لیں اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول میں تلازم سمجھے تو بالکل درست ہے، اس میں کوئی بات ہے، کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ ایمان باللہ اور تصدیق اور ایمان بالرسول ایک ہی چیز ہے۔ بہرحال ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہم ان دونوں کا مطلب ایک ہی سمجھیں گے کہ وہاں پر نکالنے والی چیز اس کو ایمان ہو، بس یوں کہ ہو، نکالنے والی چیز اس کو ایمان ہو۔ یہ یہاں پر جب نکالنے والی چیز ایمان ہے تو دیکھو جہاد جو ہوگا وہ ایمان کا اثر ہوگا، اور اسی کو امام بخاری علیہ رحمہ ایمان کا جز کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایمان کا اثر، ایمان کا تقاضا، اور وہ کہتے ہیں ایمان کا جز۔ اور جب یہ مطلب لیا جاوے گا تو الجہاد من الایمان یہ خود بخود ثابت ہو جاوے گا اور ترجمۃ الباب سے اس کی مطابقت ثابت ہو جاوے گی۔ اور اس صورت میں جو فاعل بن رہا ہے یہ، اور ایک روایت میں الا ایمانم بی و تصدیقم برسولی، یعنی یہ مفعول بھی کے مفعول لہو کے طور پر آیا ہے، اور یہ استثناء مفرغ ہے، استثناء مفرغ ہے، فاعل تو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، تو اس صورت میں جب یہ مفعول لہو مانا جاوے، منصوب پڑھا جاوے اور منصوب پڑھا جاوے، مفعول لہو مانا جاوے، تو پھر اس کے معنی وہی ہو جاویں گے جو ایمانم و احتساباً کے ہوئے تھے۔
بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ جو معنی ایمان اس کو بھی ہم نے مفعول لہو مانا تھا، اور جہاں الا ایمانن تو بھی مفعول لہو مان لے، تو پھر وہی معنی ہو جائیں گے کہ اس کا داعیہ جہاد میں نکلنے کا داعیہ اور سبب وہ ایمان ہو، ایمان ہو۔ یہ ان ارجع بما نالا، یہ ارجع باب ضرب یضرب سے ہے، اور یہاں کمال کی بات یہ ہے رجع یرجع رجوعا، یہ تو ہے لازم، اس کے معنی تو لوٹنا، اور ایک ہے رجع یرجع رجعا، اس کے معنی لوٹانا، اب یہ متعدی ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم اس کو باب ضرب سے پڑھیں اور ارجع پڑھیں، ارجع تو درست ہے، اس کا ترجمہ لوٹانے کا ہو جاوے گا، درست ہو جاوے گا بالکل، ارجع۔ اور اگر اس کو باب افعال سے پڑھا جاوے اور حمزہ کے فتح کے ساتھ امر پڑھا جاوے تو درست ہے ہی۔ کیا لکھا آپ کی کتاب میں؟ حمزہ ہاں ان ارجعہ، ہاں ان ارجعہ ٹھیک ہے۔ اچھا امر نہیں، یہ تو فعل مضارع ہے ارجعہ، تو پھر یہ امر نہیں ہے، باب افعال سے نہیں، پھر تو یہ ضرب صحیح ہے، باب افعال سے نہیں، پھر تو ضرب صحیح ہے۔ ان ارجعہ یہ فعل مضارع ہے، باب ضرب ہے، اور یہ لوٹانے کے معنی میں ہے، جیسا کہ رجع یرجع رجوعا لوٹنا، اور رجعا لوٹانا، کہ لوٹائے گا وہ اس کو اس کے ساتھ جو اس نے حاصل کیا، اس کے ساتھ لوٹائے گا جو بھی اس نے حاصل کیا۔ اور اب یہ ماں کی تفسیر آ رہی ہے، یعنی اجر کے ساتھ لوٹائے گا، یا غنیمت کے ساتھ لوٹائے گا، یا اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں پر تینوں بات بالکل صاف ہیں، اور اتنی صاف ہے کہ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ آدمی ہزیمت کے ساتھ اور بلا غنیمت کے لوٹتا ہے تو اس وقت بھی اجر ہے، اور بعض مرتبہ آدمی فتح کے ساتھ اور غنیمت کے ساتھ لوٹتا ہے تو اجر ہے، اور بعض مرتبہ آدمی فتح ہو یا شکست شہید ہو جاتا ہے، اس وقت اس کے واسطے جنت ہے۔ لیکن میں اس پر کچھ تھوڑا سا کلام کرنا ہے، انشاءاللہ کل ہی عرض کروں گا، اس پر بھی کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے آگے پیچھے ہونے میں، لیکن یہ ذرا سا اس میں